اللہ جب تمہارے حصے میں انتظار لکھتا ہے تو تمہارے حصے میں اس انتظار کا کوئی نہ کوئی صلہ بھی لکھتا ہے۔ دیری اللہ کے انکار نہیں، قبولیت کا اشارہ ہے۔ دعاؤں میں بڑی مشقت لگتی ہے اور اللہ کی جانب سے تاخیر اسی مشقت کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس لیے پھر اللہ ان چیزوں کے ہونے میں وقتی رکاوٹ ڈال دیتا ہے تاکہ تم ان کے شر سے بچ سکو۔ کچھ چیزوں کا اس وقت ملنا بہتر نہیں ہوتا جس وقت تم ان کی خواہش کر رہے ہوتے ہو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ چیزیں اللہ پھر تمہیں کبھی واپس نہیں دیتا۔ پھر تم ان چیزوں کو مانگتے ہوئے رکتے نہیں ہو، پھر تم سجدے کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہو۔ وہ جب قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے تو وہ تمہارے صبر کرنے کی طاقت بھی بڑھا دیتا ہے۔ بس پھر صبر کا حق ادا ہو جاتا ہے اور دیری ہی معجزوں میں بدل دی جاتی ہے۔ پھر جس کے پورا ہونے کی امید تک نہیں ہوتی وہ کہانی بھی ایک کن سے مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دعائیں بھی تمہارے روبرو لا کر کھڑی کر دی جاتی ہیں جنہیں تم نے کئی عرصے پہلے ناممکن سمجھ کر بھلا دیا ہوتا ہے۔ زندگی کی یہ ٹھوکر بہت لازم تھی تمہیں اللہ کے روبرو کھڑا کرنے کے لیے۔ تمہاری چاہت سے دوری بہت ضروری تھی تمہیں اللہ کے قریب لانے کے لیے۔ وہ بڑا رحیم ہے، اتنا رحیم کہ ایسی دیری تو لاتا ہی نہیں جس کے بعد تمہارے لیے قبولیت نہ ہو۔ اگر معجزے نہ ہوتے تو وہ کن کا سلسلہ بناتا ہی کیوں؟ مقدر نہ بدلتا تو وہ دعاؤں سے تمہیں ملواتا ہی کیوں؟ صبر سے تڑپتا ہوا منظر بس اللہ کے کن کہنے سے پہلے تک ہی ہوتا ہے۔ وہ عطا کرنے سے پہلے ایسی محرومیاں لاتا ہے جو تمہیں اس کے قریب رکھتی ہیں۔ پھر جب کہانی بے بسی کے مقام پہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب وہ تمہیں معجزوں کا راستہ دکھاتا ہے۔ پھر اختتام میں وہ تمہاری کھوئی ہوئی ہر چیز کو واپس اس کی جگہ پہ ہی رکھ دیتا ہے۔ وہ آزمائش اس لیے نہیں لاتا کیونکہ وہ تم سے مقابلہ کر کے تمہیں ہرانا چاہتا ہے، بلکہ وہ تو آزمائش اس لیے لاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو کہ یہاں مقابلہ تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ تو ہمیں سب کچھ آسانی سے دے سکتا ہے، پھر وہ کیوں توڑتا ہے ہمیں؟ کیونکہ تم جب تک ٹوٹتے نہیں ہو تب تک اللہ سے جڑتے بھی نہیں ہو۔ وہ اپنے راستے تک لانے کے لیے دنیا کے راستوں سے تمہیں گزارتا ہے۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے بھی عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ دعا کی شدتیں بڑھ جائیں تو جان لو کہ اب وہ ہونے والا ہے جو معجزوں سے بھی کہیں آگے کا مرحلہ ہے۔ پھر اللہ تمہیں ان ساری چاہتوں سے نواز کر لاجواب کر دیتا ہے جن کے ہونے کا تمہیں گمان تک نہ تھا۔ پھر آزمائش کی گرہ کھول دی جاتی ہے اور دل تڑپنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم خود اس کے چھپائے ہوئے معجزوں تک آؤ۔ دراصل اللہ جن دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے ان کے پورا ہونے کی امید وہ کبھی ختم نہیں ہونے دیتا، اور پھر اپنی طاقتوں کے اثر سے تمہیں بتاتا ہے کہ وہ جن دعاؤں کو دل کا حصہ بنا سکتا ہے انہیں مقدر کا حصہ بھی بنا سکتا ہے۔ اور پھر جب تم ہار نہیں مانتے تب وہ آہستہ آہستہ تمہیں اپنے کون کی جانب کھینچ لیتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم خود اس کے چھپائے ہوئے معجزوں تک آؤ۔ دراصل اللہ جن دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے ان کے پورا ہونے کی امید وہ کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ وہ دیری کے ذریعے تمہارے آخری صلے کا فیصلہ کرتا ہے۔ کبھی سوچا نہیں تم نے کہ وہ ایک ہی دعا کیوں تمہیں رات بھر ستاتی ہے؟ کبھی سوچا نہیں تم نے کہ وہ ایک ہی چاہ کیوں تمہیں سجدے پہ سجدہ کرواتی ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم خود اس کے چھپائے ہوئے
معجزوں تک آؤ۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو انتظار سے آزماتا ہے، پھر اللہ ایسی تدبیریں کرتا ہے کہ نصیب کا پاسا پلٹ جاتا ہے۔ کہانی لکھنے والا جب کہانی بدلنے پہ آتا ہے تو وہ ایک ہی حکم دیتا ہے اور دونوں جہاں حیران رہ جاتے ہیں۔ اور پھر صبر والوں کے لیے اللہ ان طریقوں سے معجزے بھیجتا ہے جن سے دعائیں بھی بے خبر ہوتی ہیں۔ تہجد کے سجدوں میں رونے والوں کو اپنے نصیب پہ کبھی رونا نہیں پڑتا۔ اللہ تم سے تبھی راضی ہوتا ہے جب تم اس کی قدرتوں سے مایوس نہیں ہوتے، جب تم نافرمانی نہیں کرتے۔ اس لیے صبر کے بعد دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، بلکہ دعا کے بعد صبر کرتے ہیں۔ صبر تو وہ ہے جب تم سامنے والے منظر کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ سے مدد کی امید رکھتے ہو، اس کے سامنے گر گراتے ہو، پھر وہ حالات ایسے بنا دیتا ہے کہ تمہارے پاس صبر اور انتظار کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اور صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم رو نہیں سکتے یا پھر تم دعا نہیں مانگ سکتے۔ صبر کے آنسو ہی تو ہیں جو اللہ کو منا لیتے ہیں، تمہاری طرف ہی تو ہے جو عرش سے اسباب پیدا کرتی ہے۔ جانتے ہو صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ اللہ تمہیں تھکاتا ہی تب ہے جب اس کے کام کرنے کی باری آ جاتی ہے۔ فوراً نہ ملنے پہ بے یقین کیوں ہو جاتے ہو؟ تم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو اکیلا تمہارا اللہ کر سکتا ہے۔ تمہاری ہمتوں کو بھلے زوال ہے لیکن اس کی قدرتوں کو نہیں۔ نصیب بدلنے کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا پاسدار ہے۔ اللہ کی اگر رضا نہ ہوتی تو کیوں دہراتی تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار؟ اللہ اپنی محبت تک لانے کے لیے تمہیں اس سے آزماتا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے رات بھر تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ جانتا ہے وہ دکھ بھی جن کا ذکر تم خود سے بھی نہیں کرتے ہو۔ ٹوٹا ہوا دل جب التجائے کن کرتا ہے تب عرش سے مدد کے ذریعے بنتے ہیں۔ ڈر جب دعاؤں میں بدل جاتا ہے تب یقین کے معجزے ہوتے ہیں۔ توکل رکھو، جو دل بنا سکتا ہے وہ انہیں ملوا بھی سکتا ہے۔ مقدر تو کن کا کھیل ہوتے ہیں، اللہ کے ایک حکم پہ بدل جاتے ہیں۔ قبولیت کا وقت تو وہ تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بڑھاتا ہے۔ اللہ راستے ضرور بدلتا ہے مگر منزل تمہاری پسندیدہ ہی رکھتا ہے۔ اللہ ادھورے نصیب نہیں لکھتا، وہ کہانیاں نامکمل رکھ کر صرف تمہیں آزماتا ہے۔ وہ اس لیے تمہارے منصوبے توڑتا ہے تاکہ تم اس سے جڑ سکو۔ اللہ تمہیں ناممکن کے ذریعے ہی دعا مانگنا سکھاتا ہے۔